اعتکاف کے مقام پر بیٹھ کر، یعنی جس کمرے میں وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اسی مقام پر بیٹھے بیٹھے اگر سلائی کڑھائی وغیرہ کا کام کرنا چاہے تو یہ جائز ہے، سبزی وغیرہ کاٹنا چاہے تو یہ جائز ہے، ضرورتاً کبھی استری کر لے اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے تو یہ بھی جائز ہے۔ گھر کے کاموں کے لیے دوسروں کو ہدایات دینا بھی جائز ہے، مگر خود اٹھ کر نہ جائے، یعنی جس کمرے میں وہ اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، جس کو مسجد بیت ہم کہتے ہیں، تو وہاں ضرورتاً یہ کام کر سکتی ہے کہ سلائی کڑھائی وغیرہ کا کام اگر کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو کر لے، سبزی وغیرہ کاٹنے کی ضرورت ہے تو وہ کاٹ سکتی ہے، لیکن اس کمرے سے اٹھ کر اگر باورچی خانے میں جا کے یہ کام کرے گی تو پھر ایسی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا اس کمرے کو چھوڑ کر ساتھ دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے تب بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو جہاں اعتکاف میں، جس کمرے میں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے اس کمرے سے بغیر حاجت شرعی اور حاجت طبعی کے اگر ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلی، چاہے جان بوجھ کے ہو یا غلطی سے ہو یا بھول سے، تو اعتکاف اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اسی کمرے میں بیٹھے بیٹھے، جہاں اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے اگر سبزی وغیرہ کاٹ لیتی ہے، کچھ سلائی کڑھائی وغیرہ کا کام اگر کچھ کر لیتی ہے اور ضرورت بھی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اعتکاف اس سے فاسد نہیں ہوگا۔